تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں. سب سے بڑی ذات اللہ جل جلالہ کی ہے. وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ماں سوا وہ سب مخلوق ہیں. اپنے پیدا ہونے میں بھی محتاج ہیں اور اپنے باقی رہنے میں بھی محتاج ہیں اور اپنے فنا ہونے میں بھی محتاج ہیں. صرف ایک اللہ جل جلالہ کی ذات بے نیاز ہے. اللہ جل جلالہ نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی. ان میں سے جن و انس کو خالص اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تکوینی طور پر، تکلیفی طور پر مکلف بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور ان کی اصلاح کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے. سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بہت سارے مقاصد بیان فرمائے ہیں. ویسے تو اگر مختصراً کہا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد پورا دین ہے، لیکن اس دین کی موٹی موٹی باتیں، بڑی بڑی باتیں جس کو میں اور آپ سن کر اس پر عمل کریں، اس کی کوشش کریں
کیونکہ جس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انبیاء علیہ السلام آئے، وہ اس کائنات کا سب سے اہم ترین کام ہے، سب سے افضل ترین کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان کو منتخب فرمایا، تو ان مقاصد جو میں نے پہلے بھی کئی بیان کیے ہیں، سب سے پہلا مقصد توحید الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، جو بنیادی سارے انبیاء علیہ السلام کا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد قرآن کریم کی تعلیم ہے، قرآن کریم کا پڑھنا ہے۔ تیسرا مقصد قرآن کریم کے مفہوم، معانی، اس کے مطالب وغیرہ سمجھانا ہے۔ چوتھا مقصد احادیث اور حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ پانچواں مقصد تزکیہ نفس ہے کہ ہمارے دلوں سے گندے اخلاق نکل جائیں اور اچھے اخلاق ہمارے دلوں میں آ جائیں، جس کو انسانیت کہا جاتا ہے، انسانیت وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور ساتواں مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تبشیر اور انذار کے لیے بھیجا ہے، یعنی دنیا میں انسانوں کو نیک اعمال کرنے پر خوشخبری سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور برے اعمال کرنے پر ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، تبشیر اور انذار۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے تاکہ وہ خوشخبریاں سنائیں اور لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرائیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرائیں، اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈرائیں۔ اس لیے ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اور ان دو چیزوں کے آ جانے کے بعد اچھے کاموں پر کامیابی کا راستہ، جنت کا راستہ، ہدایت کا راستہ، فلاح کا راستہ، اور برے کاموں پر ناکامی کا راستہ، جہنم کا راستہ، ہلاکت و بربادی کا راستہ۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بتا دی، اب ہمارے اوپر کوئی کسی کی حجت باقی نہیں رہے گی۔ اتمام حجت کر دیا، اتمام حجت کر دیا ہے، حجت تام ہو گئی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا جی نیک اعمال کرنے پر کیا ملتا ہے، نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا، اور توحید پر چلنے سے کیا فائدہ ہوگا، قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے سے کیا فائدہ ہوگا، زکوٰۃ سے کیا فائدہ ہوگا، سچ بولنے سے کیا فائدہ ہے۔ اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی حرام کھانے کا نقصان کیا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، سود کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں تھا، ظلم اور ناانصافی کرنے کا کیا انجام ہے ہمیں پتہ نہیں تھا، شرک اور کفر کا انجام کیا ہمیں پتہ نہیں تھا۔ کوئی یہ کہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انبیاء علیہ السلام کو اسی کام کے لیے بھیجا ہے کہ وہ جا کر لوگوں کو خوشخبریاں بھی سنا دیں، جنت بھی بتا دیں کہ اچھے اعمال پر جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی، کامیابی ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کو اگر ناراض کیا اور برے کام کیے تو پھر اللہ کی ناراضگی ہوگی، جہنم ہوگی، اللہ کا قہر و غضب نازل ہوگا، ہلاکت و بربادی ہوگی۔ اور یہ دونوں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، دنیا میں یہ چیزیں بتلا دینا یہ بڑی نعمت ہے، اسی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ لیکن والدین اپنے بچوں کے لیے بہت خیر خواہ ہوتے ہیں، اپنے بچوں اور والدین جو ہیں اپنے بچوں کو فائدے بھی بتاتے ہیں، نقصان بھی بتاتے ہیں کہ بیٹے یہ کرو گے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے، اور یہ کرو گے تو نقصان ہے۔ تو نقصان کے بارے میں بتانا یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے، احسان ہوتا ہے۔ بلکہ ضابطہ یہ ہے کہ جلب منفعت سے دفع مضرت زیادہ ضروری ہے، زیادہ اہم ہے، یعنی نفع تو بعد کی بات ہے، نقصان سے بچانا ہی زیادہ ضروری ہے۔ آپ کسی کو نفع دے سکتے نہیں دے سکتے، لیکن نقصان سے بچائیں تو یہ بڑا احسان ہوتا ہے کہ نقصان سے بچائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم میں سورہ رحمان، جس کو عروس القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کریم کے دلہن، تو سورۃ الرحمن میں اللہ رب العالمین نے ہر آیت کے بعد، یعنی شروع کی چند آیات کے بعد، ہر آیت کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم اے انس و جن جھٹلاؤ گے، اے انس و جن تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو، اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں خوشخبریاں بتائی ہیں، جہاں جنت کا تذکرہ ہے، جہاں حور و قصور کا تذکرہ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جہنم کا تذکرہ کیا۔ یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، اور پھر فرمایا فبأی آلاء ربکما تکذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان۔ تو کئی آیات ہیں جن میں جہنم کا تذکرہ ہے، کا شعلے والی آگ ان پر چھوڑ دی جائے گی، آسمان آگ برسائے گا، اور وہاں کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کا گہرا دوست نہیں ہوگا، اور گھسیٹا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن ان سب کے بیان کرنے کے بعد بھی ہر آیت کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو معلوم ہوا کہ نقصان سے بچانے کو بتلانا یہ بڑا انعام ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ اس لیے جب قرآن کریم میں بعض لوگ کہتے ہیں جی جہنم کا تذکرہ نہ کرے، جہنم کا تذکرہ کرنا تو قرآن نے بتایا ہے، اور یہ بڑا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں بتا دیا کہ دیکھو یہ جہنم کا راستہ ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے آنکھیں دو دی ہیں اور راستے بھی دونوں بتلائے ہیں، دو آنکھیں دی پر ہم نے راستے دونوں بتا دیے، ہدایت کا راستہ بھی بتا دیا اور گمراہی کا راستہ بھی بتا دیا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں آنے کا مقصد خوشخبریاں سنانا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا بھی ہے، تبشیر اور انذار، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہونے والے بن جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بھیجا ہے، یعنی اس بات کی گواہی دینے والا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ ہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اس بات کی گواہی۔ اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء علیہ السلام پر اور اپنی امت پر بھی گواہی دیں گے، ساری امتوں پر گواہی دیں گے۔ بہرحال اور فرمایا کہ شاہداً و مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ، اور ہم نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے مقاصد ہیں۔ بھائی میں اور آپ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کرتے ہیں تو ہمیں یہ وہ کام کرنے چاہیے جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں خصوصاً نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امت کے لیے بطور نمونہ ہی تشریف لاتے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے
اور قرآن کریم میں ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب و ملت پر ہیں، ملت ابیکم ابراہیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور مذہب پر ہیں۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ اور کیا فرمایا؟ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر اور ان لوگوں کے اندر جو ان کے ساتھ تھے۔ والذین معه، کیا کس چیز میں نمونہ ہے؟ اب سب سے پہلی چیز توحید بیان فرمائیں۔ اذ قالوا لقومه انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم بیزار ہیں تمہارے بتوں سے بھی، منکم تم سے بھی بیزار ہیں، اور تمہارے معبودان باطلہ سے بھی ہم بیزار ہیں، ہم ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، صرف ایک لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا الی یوم القیامہ، یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان بغض اور نفرت بیٹھ چکی ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، ہماری اور تمہارے درمیان بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، کب تک؟ یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، ایک اللہ کو ماننے والے۔ یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا نمونہ۔ ہمارے ہاں محبت کا معیار، دوستی کا معیار کیا ہوتا ہے؟ مال، دولت، رشتہ داری، قرابت داری، پڑوسی، یہ ہمارے دوستی کے معیار ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ہاں دوستی کا معیار کیا تھا؟ ایمان تھا، اور نفرت کس بنیاد پر تھی؟ کفر کی بنیاد پر تھی۔ کتنے مسلمان ہیں جو کہہ دیتے ہیں جی فلانا آدمی غیر مسلم ہے، کافر ہے، لیکن بہت اچھا آدمی ہے، اللہ اکبر، اس سے میری دوستی ہے، وہ بہت نائس آدمی، نائس، بڑا ہے، اس میں یہ خوبی اور یہ خوبی۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایسے نائس لوگ نہیں تھے کیا؟ سب کچھ تھے، ڈاکٹر بھی تھے، انجینئر بھی تھے، مال والے بھی تھے، عہدوں والے بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، شعور والے بھی تھے، لیکن ان میں برائی کیا تھی؟ کفر تھی، شرک تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ہمیں تم سے نفرت ہے، بیزاری ہے، بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہمارے اور تمہارے درمیان سخت نفرت ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، عداوت ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنا کر بھیجا۔ اسی طرح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری امت کے لیے رہبر اور رہنما اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نمونہ بنایا ہے، بہترین نمونہ ہے۔ فإن أصدق الكتاب كتاب الله، أصدق الكلام كتاب الله، وأصدق الحديث حديث رسول الله، او كما قال علیہ السلام، سب سے سچی کتاب قرآن کریم ہے، اور سب سے سچی سیرت بیان وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین، خوبصورت، عظیم الشان نمونہ بنایا ہے، نمونہ رکھا ہے۔ اس نمونے پر چل کر تم کامیابی حاصل کر سکتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو بھی وہ نمونہ ہے، اور اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو بھی وہ نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، کس کے لیے اللہ کے رسول نمونہ ہے؟ جو اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، جو اللہ سے امید لگائے بیٹھا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو کامیابی چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے، اور مومن کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ والیوم الآخر،
اور آخرت کے دن قیامت کی کامیابی چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنایا ہے۔ ہم کسی کالج یونیورسٹی میں یا کسی اسکول میں بچے کو داخلے کے لیے لے جاتے ہیں نا، تو وہاں پر جی ہم پوچھتے ہیں جی کوئی اس کی وردی کیا ہوگی اور یونیفارم کیا ہوگا، تو کہتے ہیں جی اس طرح کا یونیفارم ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کا کوئی نمونہ آپ کے پاس ہے تو وہ دکھا دیں۔ کہتے ہیں جی اس کا یہ نمونہ ہے، یہ آپ دیکھ لیں، اس کی پکچر نکال لیں، یہ کر لیں، یہ نمونہ ہے۔ اب اس اسکول میں، کالج میں یا اس ادارے میں داخلے کے لیے اسی نمونے کا آپ یونیفارم بناتے ہیں، پھر اس میں داخلہ ہوتا ہے۔ اس میں آپ ڈیوٹی دیتے ہیں تو اسی یونیفارم میں آپ آئیں گے تو ڈیوٹی دیں گے۔ اگر اس نمونے کی آپ نے نہیں بنائی، آپ گئے، آپ نے صرف کلر چینج کر لیا، آپ نے اس کا ڈیزائن چینج کر لیا اور آپ نے کہا یار یہ مجھے نہیں اچھا لگتا، میں نے ایسا بنا دیا، تو اسکول والے کہیں گے نہیں بھائی یہ یونیفارم نہیں ہمارا۔ اب سب کے یونیفارم ایک طرح سے ہیں، دیکھو سب نے اس طرح کے یونیفارم پہنے ہیں، آسمانی کلر ہے، فلانا کلر ہے، بیج کلر ہے، اور تمہارا یونیفارم کا کلر ہے۔ وہ کہتا ہے کلر سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ کپڑے پہنے ہیں نا، میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میں فلاں کام کے لیے آیا ہوں، کام کرنا ہے، پڑھنا مطلوب ہے، مقصود ہے۔ آپ نے کپڑوں کی باتیں شروع کر دی ہوئی، لیکن وہ کہیں گے معذرت کے ساتھ زیادہ بحث کرنے کی گنجائش نہیں، آپ نے بچے کو پڑھانا ہے تو یہ یونیفارم بنانا پڑے گا، نہیں تو آپ کو یہاں ایڈمیشن نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی نا بھائی۔ اب اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کا لباس، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا چلنا، آپ کی غمی، آپ کی خوشی، یہ سب نمونہ ہے۔ اور وہ نمونہ ہوگا تو جنت میں ایڈمیشن ہو جائے گا۔ نمونہ ہوگا نا، تو وہ نمونہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بھیجا ہے؟ جنت میں داخلے کے لیے نمونہ بھیجا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نمونہ بھیجا ہے کہ یہ نمونہ ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیے، تو اماں عائشہ نے فرمایا کان خلق القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اخلاق کیا ہے؟ قرآن ہے۔ آپ کے اخلاق کیا ہیں؟ قرآن کریم آپ کے اخلاق ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی علم کی شکل میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے تو پورا قرآن دیکھ لو، اور پورے قرآن کو اگر عملی شکل میں دیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی نمونے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے دین کے لیے نمونہ بن کر آئے ہیں تو قرآن کریم کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ قرآن کریم نے کہا کہ نماز پڑھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھائی۔ قرآن کریم نے کہا کہ روزہ رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر دکھایا کہ ایسے رکھنا ہے۔ حج کرنے کا حکم آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے دکھایا کہ ایسے حج کرنی۔ تو تمام معاملات پیدائش سے لے کر موت تک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اور سارے انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے آج تک ایک پیغمبر بھی ایسا نہیں بھیجا جس کا مقصد اس کے سوا ہو۔ ہم نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں ان کو صرف ایک کام کے لیے بھیجا ہے، تاکہ ان کی اتباع کی جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کو نمونہ بنایا جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ اس لیے صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک آسان طریقہ اور آسان نسخہ ہے میرے پاس، بس میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، اللہ میرے نقش قدم پر چلو۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔
نقش قدم پہ آ جاؤ، فاتبعونی، اتباع کا معنی کیا؟ میرے پیچھے پیچھے چلاؤ، میرے پیچھے، جدھر میں چلتا ہوں ادھر چلتے جاؤ۔ اور صحابہ کی یہی صفت تھی، صحابہ حضور کے پیچھے چلتے تھے، جو حضور کر رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے نہیں تھے یا رسول اللہ یہ کیوں کیا؟ وہ کہتے جو حضور نے کیا وہ دین ہے، جو حضور نے کیا وہ شریعت ہے۔ یہاں تک کہ بعض دفعہ فرض حکم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلطیاں ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا ہو جاتی اور امت کی ہدایت کے لیے ہوتی، تو صحابہ کرام کھل کر یہ نہیں فرماتے تھے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ تو فرض اتنی رکعتیں ہیں، فلاں چیز تو ایسے فرض ہیں۔ فرماتے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہر کی نماز یا عصر کی نماز میں غلطی ہوئی، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، 2 رکعت پڑھی سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی صحابہ تو خاموش ہو گئے، ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ نے ہمت کی اور تھوڑا سا آگے بڑھے اور فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھا کے اپنی جگہ سے اٹھ کے چلے گئے۔ صحابہ نے کوئی شور نہیں مچایا، ارے یہ کیا ہو گیا؟ نماز بڑے باادب تھے، حد سے زیادہ اللہ نے منتخب کیا تھا نا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اٹھ کے چلے گئے کہیں ادھر ادھر، ایک درخت تھا اس کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے اور فرمایا کہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، فرمایا کہ کیا نماز کا حکم تبدیل ہو چکا ہے؟ کیا اب 4 کی بجائے 2 پڑھنی ہیں، یا آپ کو بھول ہو گئی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ جو ذوالیدین کہہ رہا ہے کہ 2 رکعت پڑھی ہے، کیا صحیح کہہ رہا ہے؟ صحابہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت مزید نماز پڑھا کر نماز مکمل فرمائی۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ نماز کے دوران اتنی باتیں بھی ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت مزید پڑھا دی، اور یہ الگ تفصیلی محدثین کے ہاں مسئلہ ہے۔ اس زمانے میں نماز کے دوران یا بات کرنے کی گنجائش تھی وغیرہ۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں، یہ ہے بنیادی چیز، اور صحابہ کرام اجمعین نے اسی بات کو سمجھا، آپ کو نمونہ بنایا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہماری طرح آج جیسے ہماری زندگی نا رسمی کارروائیاں، رسمی خوشیاں، رسمی پلاننگیں اور یہ اور وہ اور محبت کے چیزیں یہ نہیں ہوتی تھی، پوری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ وجہ کیا؟ ان کے مقصد وہ سمجھ چکے تھے، مقصد کیا؟ حضور کی اتباع کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اتنا چلتے تھے، اتنی اتباع فرماتے تھے کہ جس راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے نا، کوشش کرتے کہ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ پاؤں رکھتے تھے وہاں پاؤں رکھ کے جاتے تھے، جہاں پاؤں رکھا وہاں پاؤں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے گئے، بعد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے سے مکے تک اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کیا، حج کا یا عمرے کا، تو میں جگہ جگہ راستے میں دیکھتا کہ کسی جگہ بغیر ضرورت کہ آپ کسی پودے کے نیچے چلے جاتے، کبھی میں دیکھتا کہ آپ جیسے قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں نا، جا کر وہاں بیٹھ جاتے تھے، اور مجھے کہتے آپ ذرا کنارے ہو جاؤ، مجھے قضائے حاجت جانا۔ تو میں تعجب کرتا، مجھے پوچھا لگا ایسے کہ یہ ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، فرمایا کہ میں حضرت اپنے محبوب، اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے عمرے کا سفر کیا، حج کا سفر کیا، اور اس پورے راستے میں جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں وہاں میں بیٹھتا ہوں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے ہیں
اگرچہ مجھے قضاء حاجت کی ضرورت نہیں، لیکن نبی کی اتباع میں وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ ہیں صحابہ کے۔ آج جب ہم نے اپنے جو اصل کام ہے وہ چھوڑ دیا تو ہم رسمی کاموں کے پیچھے، اور ہم سمجھتے ہیں شاید چند دن چند کام کر لینے سے بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو خاص طور پر ایک کام کرنے والی امت بنایا ہے، یعنی ایسی رسمی روایات کام نہیں، یعنی یہ اصل میں یہ عملی طور پر کام کرنے والے ہیں، عملی طور پر کرنے والے ہیں، جو صحابہ کرام اجمعین کا مزاج تھا۔ علماء فرماتے ہیں دیکھیے ہمیں اس امت کو اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں عطا فرمائی، ایک چھوٹی عید ہے ایک بڑی عید ہے۔ ہمارے ہاں یہ عید کسی یادگار میں نہیں ہے، نہ چھوٹی عید کسی چیز کی یادگار میں منائی جاتی ہے کہ پہلے کوئی بڑا واقعہ ہوا تھا جی اس کی خوشی میں چھوٹی عید منائی جاتی ہے، اور بڑی عید بھی کسی یادگار اور فنکشن کے طور پر نہیں منائی جاتی۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو قربانی کرتے ہیں نا عید کے دن، یہ اس لیے نہیں کہ عید کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کب قربانی کی تھی یہ معلوم نہیں ہے، کب قربانی کی تھی، اس کی تاریخ کیا تھی یہ معلوم نہیں ہے، کوئی 10 ذی الحجہ کو قربانی نہیں ہوئی تھی۔ ہم عید جو مناتے ہیں کس لیے مناتے ہیں؟ چھوٹی عید مناتے ہیں، صدقۃ الفطر یا عید الفطر ہم کہتے ہیں۔ عید الفطر، فطر کا مطلب ہم نے پورا رمضان اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے، ایک عبادت کی، بڑی عبادت سے فارغ ہوئے۔ اب عید الفطر یعنی اس جو عملی طور پر میں نے اور آپ نے عمل کیا نا، کام کیا، اس کی خوشی میں ایک عید منائی جاتی ہے۔ اور عید الفطر جیسے شروع ہو جاتی ہے نا شوال کی یکم، وہاں سے حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، یکم شوال سے حج کا مہینے شروع ہو جاتے ہیں، اگرچہ ادا تو 9 ذی الحجہ کو کیا جاتا ہے، لیکن یکم شوال سے حج۔ الحج اشہر معلومات، حج چند معلوم مہینوں کے نام ہیں، تو یکم شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے لیے احرام باندھنا، اس کے لیے تیاری کرنا، اس کے لیے جانا، سفر کرنا وغیرہ۔ اور 9 ذی الحجہ کو جب حج مکمل ہو جاتا ہے نا تو دوسرے دن 10 ذی الحجہ کو عید منائی جاتی ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا فریضہ، ایک بہت بڑی عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، وہ مکمل ہو گئی۔ جو لوگ گئے ہیں وہ سب کی طرف سے، وہ گویا کہ پوری امت کی طرف سے عمل کے لیے گئے ہیں، تو اس لیے پوری دنیا میں عید منائی جاتی ہے، عید الاضحیٰ۔ تو یہ عملی کام کے لیے ہے میرے محترم دوستو، رسمی کارروائیوں سے کام نہیں ہوتا، ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے معاشرت، ہمارے اخلاق، ہماری غمی، ہماری خوشی، ہماری گھریلو زندگی، ہمارے کاروباری زندگی، ہماری فیکٹری کی زندگی، یعنی جتنے بھی ہماری چیزیں ہیں وہ سب سنت کے مطابق ہوں۔ یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اور اسی میں 100% کامیابی ہے۔ اگر اس کو میں اور آپ اپنائیں گے تو خدا کی قسم اس سے بڑھ کر عشق مصطفیٰ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عشق مصطفیٰ کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق نے یہی کر کے دکھایا، سیدنا عمر فاروق نے یہی کر کے دکھایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہی کر کے دکھایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہی کر کے دکھایا، عشرہ مبشرہ لاکھوں صحابہ کرام نے یہی کر کے دکھایا، انبیاء، اولیاء، فقہاء اور ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، سب کا طریقہ یہ تھا کہ حضور کی اتباع کرو، اپنی زندگی، اپنا اٹھنا بیٹھنا سب حضور کے نقش قدم پر کر لو، بس یہ کامیابی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔